موضوع الدرس في إثبات المعاد وقوارع القرآن سورة القارعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سابقہ صورتوں میں بھی جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے احوال قیامت کے بارے میں، اصول سعادت اور شقاوت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. جیسے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا ڈالی جائے گی زمین ہلا ڈالنا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ جو ہیں وہ باہر نکالے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کیا ہوا اس کو. یومئذ تحدث اخبارها، پھر وہ زمین ہر چیز کی خبر دے گی جو اس پر عمل کرنے والوں نے عمل کیا ہے. بأن ربک اوحی لها، کہ اللہ پاک نے اس کو یہ حکم دیا ہے. پھر یہ عالم ہوگا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے اور ٹولیاں ٹولیاں بن کے بھاگ رہے ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو پا سکیں، دیکھ سکیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی بھلائی کی ہے اس کو اللہ بدلہ دیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی برائی کی اس کو بھی اس کی جزا دی جائے گی. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ میں نے الحمدللہ کئی دفعہ اپنے دروس میں عرض کیا ہے کہ 3 مسائل جو ہیں نا وہ بڑے بنیادی اور اہم مسائل ہیں. سارے قرآن مقدس کی اصول اور بنیاد جو ہے وہ یہ 3 مسئلے، اور ہر نبی ہر پیغمبر یہی 3 مسئلے بنیادی سمجھانے کے لیے آئے. ان میں پہلا مسئلہ کیا ہے؟ توحید. پھر توحید میں جتنے قسمیں ہیں کہ توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید فی الاسماء والافعال ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں اہم ترین مسائل ہیں. اگر ذرا بھی لغزش ہو تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. اور دوسرا اہم مسئلہ ہے نبوت و رسالت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں سب برحق ہیں، اور اللہ نے ان کو بھی اسی اصول کو دے کے بھیجا تھا.
تو نبوت اور رسالت پر ایمان لانا جو ہے ان کے تمام کمالات، معجزات اور صفات کے ساتھ، یہ بھی دوسرا بنیادی مسئلہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی توحید پر ایمان رکھتا ہو اور رسالت پر ایمان نہ ہو تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی آدمی لا الہ الا اللہ کہتا رہے لیکن محمد الرسول اللہ نہ کہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا مسئلہ جو بنیادی ہے وہ اہم ہے، وہ ہے اس بات معاد کہ ہمارا ایمان ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا، اور اس کی تمام تفاصیل کے ساتھ ایمان ہو کہ قیامت ہوگی، حشر ہوگا، حساب ہوگا، نامہ اعمال کا میزان ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی فیصلے فرمائیں گے، جنت والوں کو جنت ملے گی، جہنم والوں کو جہنم ملے گی۔ تو اگر قیامت پر ایمان نہ ہو تو گویا پھر نہ توحید پر ایمان ہے نہ انبیاء پر ایمان۔ تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس لیے قرآن نے اس بات معاد کے بارے میں مختلف اسلوب سے اپنے بندوں کو مسائل سمجھائے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ قیامت کے کئی نام ہیں، جیسے اس کا نام قیامت بھی ہے، الساعہ بھی ہے، الراجفہ بھی ہے، الرادفہ بھی ہے، الطامہ بھی ہے، الحاقہ بھی ہے، القاریہ بھی ہے، الغاشیہ بھی ہے۔ تو یہ سارے اللہ نے قرآن پاک میں نام ذکر فرمائے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ توحید سمجھنا بھی الحمدللہ آسان ہے، کوئی نہ سمجھنا چاہے تو الگ بات ہے، ورنہ ہم کو اللہ نے دین فطرت پہ پیدا کیا، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ توحید تو اس کے دماغ میں ہے، توحید تو اس کے دل میں ہے، توحید تو اس کے ضمیر میں ہے، یہ تو ماحول اس کو خراب کرتا ہے۔ اچھا، نبوت اور رسالت کا سمجھنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہر دور میں نبی آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دور میں پیغمبر آئے، ہر دور میں نبی آئے، ہر دور میں رسول آئے، ان پر کتابیں آئیں، ان کے معجزات آئے، ان کے ساتھ مقابلے ہوئے، مشرکوں نے مقابلے کیے۔ تو یہ بات بھی کوئی ایسی نہیں ہے جو سمجھ نہ آ سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ بھئی اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو فاسألوا اہل الذکر، علم والوں سے پوچھ لو، اہل کتاب سے پوچھ لو، کیونکہ ان کو تو نبوت کا پتہ ہے نا، ان کو تو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی گزرے ہیں، ان کو تو پتہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی گزرے ہیں، تو اگر وہ گزر سکتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ کیوں نہیں آ سکتے؟ تو یہ مسئلہ بھی کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، یعنی اگر ایمان ہو، ایمان نہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہے۔ سب سے مشکل ترین مسئلہ جو ہے وہ قیامت، یہ بڑا، چونکہ یہ مسئلہ ہے علم غیب سے تعلق ہے، اور غیب ہم نے دیکھا نہیں، ہم جانتے نہیں، تو پھر جو چیز آدمی کو جانتا ہی نہ ہو، کبھی دیکھا ہی نہ ہو، اس کا سمجھنا اور ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے کہ قیامت کا مسئلہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اللہ رسول پر ایمان نہ ہو، عقل سے نہیں سمجھ آ سکتا۔ اب دیکھیں نا جی، مثلا عذاب قبر ہے، اب عقل میں کیسے سمجھ آ سکتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی روح پرواز کر گئی علیین میں یا سجین میں، اب قبر میں دفن ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد گل سڑ گیا، عذاب کس چیز کو ہوتا ہے بھائی؟ یہ عقل تو سمجھ نہیں آتی نا بات۔ اور یہ کہ بھائی قبر میں اس کی قبر کو باغ جنت بنا دیا جاتا ہے اور قبر اس کی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تو یہ سمجھ نہیں آتی بھی کیسے قبر کھول دی جاتی ہے۔
بھائی قبر کھول دینے کا کیا معنی ہے؟ یہاں مثلا ایک مرد کی قبر ہے، یہاں عورت کی قبر ہے، کھول دینے کا کیا معنی ہے؟ یعنی یہ ادھر چلا جائے گا، عورت ادھر آ جائے گی؟ عقل تو کام نہیں کرتا نا۔ اسی لیے لوگ ہیں نا جنہوں نے پہلے تو سماع موتا کا انکار کیا کہ مردے نہیں سنتے، پھر آہستہ آہستہ کہ ہمیں عذاب قبر بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بندہ مر گیا بس مر گیا، بات ختم۔ پہلے سماعیں انہوں نے کہا جی بندہ مر گیا، روح نکل گئی، سننے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے سنتا ہے؟ اوپر اتنی مٹی پڑی ہوئی ہے، ویسے تھوڑی سی مٹی کان میں ڈال دو تو نہیں سنتا، یہ تو منو من مٹی کے نیچے ہے تو کیسے سن لیتا ہے؟ پہلے سماع موتا کا انکار کیا، پھر سماع انبیاء کا انکار کیا، پھر حیات انبیاء کا انکار کیا، انجام یہ نکلا کہ عذاب قبر کا انکار کیا کہ کوئی عذاب قبر نہیں، کچھ نہیں، بس بندہ مر گیا ہے، مر گیا ہے۔ اب قیامت کے بعد جب اٹھیں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ عقل لڑاتے رہے۔ اگر اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان ہو تو پھر سمجھنا مشکل کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ان کو پہلے کچھ عذاب دیں گے، اس عذاب قیامت والے بڑے عذاب سے پہلے۔ تو وہ قیامت سے پہلا عذاب کیا ہے؟ یا دنیا یا برزخ۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب فرعون غرق ہوا، اغرقوا فادخلوا نارا، ادھر غرق ہوا ادھر اس کو ہم نے آگ میں ڈالا، تو اس سے مراد جو ہے قبر کی آگ ہے۔ کیوں؟ قیامت کا عذاب تو بعد میں ہے، یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس کا معنی ہے قیامت کا عذاب الگ ہے، یہ عذاب قبر ہے۔ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جس بات کی گواہی دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہوں، یا تو آدمی منکر ہونا، جب نام آئے نا درود شریف پڑھا۔ مسلمانوں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ تو آیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھو گے تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن یہ مقام کسی کا نہیں آیا کہ میرے نبی پہ درود پڑھو گے تو میں تم پر رحمت بھیجوں، تم ایک پڑھو گے میں 10 رحمتیں بھیجوں۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ درود ہے، وہ صلاۃ و سلام ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو اب جب ہمارا حضور پر ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام المتقین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، علی خلق عظیم ہیں، آپ بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، آپ دائی ہیں اللہ کی طرف، یہ سارا ہمارا ایمان ہے۔ تو جب حضور نے فرما دیا کہ انہما لیعذبان، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اللہ نے دکھلا دیا، اور حضور ان قبروں کے اوپر کھڑے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ قبر کوئی برزخ والی قبر تو نہیں تھی، اسی دنیا والی قبر پہ حضور کھڑے ہیں نا۔ فرمایا انہما لیعذبان وما يعذبان من كبير، ان 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی ایسی چیز کو ہو رہا ہے جس کو یہ بڑا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ احدہما لا يستتر عن البول، ان میں سے ایک آدمی تو پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں کرتا تھا کہ کبھی قطرے بدن پہ پڑ گئے، کبھی کپڑے پہ پڑ گئے، تو یہ پاکی کا لحاظ نہیں رکھتا تھا، اس لیے اللہ نے پکڑ لیا۔ اور آپ نے فرمایا واللہ یمشی بالنمیمۃ، اور دوسرا جو ہے یہ چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات سن کے ادھر لگا دی، ادھر کی بات سن کے ادھر لگا دی، لوگوں کی غیبت کرتا تھا، چغل خوریاں کرتا تھا، مزے لے لے کے کہانیاں بناتا سناتا تھا۔
اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اب جب حضور نے فرمایا کہ انہما لیعذبان اور کلام بھی مؤکد اور جملہ بھی حصر کا، تو اب کون شک کرے؟ ہاں کوئی کافر ہو تو شک کر۔ بھئی جب حضور نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور فرما دیا صحابہ کو، اسی طرح حضور بعض قبروں سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، پتہ ہے کن کی قبر؟ نے کہا حضور یہ کافروں کی قبر ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا نے باقاعدہ دعاؤں میں ہمیں سکھلایا کہ اللہ سے پناہ مانگی کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تو اگر عذاب ہے ہی نہیں تو پناہ مانگنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے ایسے واقعات دنیا میں بھی دکھلا دیے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فوت ہوئے اور مرنے کے بعد ان کے چہرے میں، ان کے بدن میں کوئی تغیر تبدل نہیں آیا، بلکہ ان کے قبر کے مٹی سے خوشبوئیں جاری ہو۔ ایسے کئی واقعات، ایسے بھی کئی واقعات ہیں کہ کافی عرصے کے بعد قبریں کھلی تو بالکل میت سالم رکھی ہوئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک اللہ پر ایمان نہ ہو اور حضور پاک پر ایمان نہ ہو تو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور اگر اللہ پر ایمان ہے اور حضور پاک پر ایمان ہے تو مشکل ہی کوئی نہیں، جب حضور نے فرما دیا حق ہے تو حق ہے۔ اسی لیے لوگ جو ہے نا عقل دوڑاتے ہیں کہ جناب یہ جو آ گیا ہے کہ میزان ہوگا، کس چیز کا میزان ہوگا؟ کہ جی اعمال تو لے جائیں گے، وہ کہتے ہیں جی اعمال تو ہم نے دنیا میں کی ہے، دنیا گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے، کہاں ہیں وہ عمل کے تولے جائیں گے؟ اب عقل تو کام نہیں کرتی ہے کہ بھئی کیا تولا جائے گا؟ لیکن اللہ کا قرآن فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، اور اسی طرح فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تولوں کے لیے میزان رکھ دیں گے۔ اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ فرماتے تھے کہ اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے مولا آپ کا لقاء بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، آگ بھی حق ہے، انبیاء بھی حق ہیں، تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں۔ حضور روزانہ یہ اعتراف فرماتے تھے تاکہ امت کو یہ باتیں یاد رہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور میرے مدنی پاک نے باقاعدہ بتلایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، آگے ان سے سوال کرتے ہیں، اور سوال بھی بتلا دیے ہیں کہ وہ کیا پوچھتے ہیں کہ من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ اور دوسرا سوال کریں گے ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کریں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اللہ نے جس کو تمہارے پاس نبی بنا کے بھیجا تھا اس کے بارے میں کیا تمہارا اعتقاد ہے؟ اور حضور نے وہ جواب بھی بتلا دیے کہ مومن سے جب پوچھیں گے من ربک تو کہے گا ربی اللہ، اور جب پوچھیں گے ما دینک تو کہے گا دینی الاسلام، اور جب پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل تو وہ کہے گا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔ اور آپ نے فرمایا کافر سے جب پوچھیں گے من ربک، وہ کہے گا ہاں لا ادری، اور جب پوچھیں گے ما دینک تو کہے گا ہاں لا ادری، مجھے تو کوئی پتہ نہیں میرا کیا دین ہے، میرا کیا نبی ہے۔ اب اس کے بعد حضور فرماتی ہیں جو سوال جواب میں کامیاب ہو گیا تو جنت کی کھڑکی بھی کھل جاتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اب آرام کی نیند کرو۔ اور اگر کافر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو لوہے کے گرز سے مارتے ہیں۔ اور حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ جب مردے کو عذاب ہوتا ہے یسمعها کل شیء الا الثقلین، دنیا کی ہر چیز سنتی ہے لیکن انسان اور جن نہیں سنتے ہیں۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، جانور بھی سنتے ہیں، گھوڑے بھی سنتے ہیں، گدھے بھی سنتے ہیں، اونٹ بھی سنتے ہیں، لیکن انسان نہیں سنتا۔ حضور نے فرمایا اللہ کی حکمت ہے کہ اگر انسان عذاب سن لیتے تو اپنے مردوں کو کبھی قبر میں دفن نہ کرتے۔ تو اس کا اتنے بڑے باتوں کے بعد اب اگر کوئی کہے کہ جی عذاب قبر کوئی نہیں، بس یہ خیالی باتیں ہیں اور تخیلات، جب بندہ مر گیا جی روح تو چلی گئی علیین میں اور روح چلی گئی سجین۔ اللہ کے بندے روح جہاں بھی چلی جائے اس کا تعلق اللہ قائم کر دیتے ہیں۔ اب تو مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں، تیرے پاس اتنا چھوٹا سا جوال ہے، ٹیلی فون ہے، کوئی تار نہیں کچھ نہیں، لیکن سیٹلائٹ سے رشتہ اس کا قائم ہے، نمبر ملاتے ہو فوراً پکڑ لیتا ہے۔ تو اگر بندے ایسی چیز بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ روح کا تعلق جو ہے وہ جسد سے نہیں جوڑ سکتے، یہ کوئی بات ہے؟ تو اس لیے آج جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کوارع القرآن، یاد رکھو، کوارع الدہر، کوارع الزبان، اسی طرح ہے کوارع القرآن، کہ قرآن کی وہ صورتیں جو بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے آتی ہیں۔ جیسے دروازے کو نقرا علی الباب، تو مانا کیا ہوتا ہے کہ آواز دروازے پہ آ رہی ہے، کوئی اٹھا رہا ہے، اٹھانا چاہتا ہے، بھی گھر والے کو ہو دروازہ کھولو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ اس لیے اللہ کہیں فرماتے ہیں الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقۃ، اور اللہ نے کہیں فرمایا فإذا جاءت الطامۃ الکبریٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں فإذا جاءت الصاخۃ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں هل أتاك حدیث الغاشیہ، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا میرا بدری یسألونک عن الساعۃ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیں کہ اس کی تعیین کا علم جو ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، میرا مدنی آپ کو کیا خبر ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ حدیث مبارک میں ہے
صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، غلبہ دیا ہے، بڑے ملک فتح ہو گئے ہیں، اموال غنیمت ہیں، بیت المال بھرے ہوئے ہیں، آپ بالکل سادہ کپڑے پہنتے ہیں اور ان پر بھی ٹاکیاں لگی ہوتی، تو اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کے لیے ایک دو جوڑے بنا لیے جائیں تاکہ جب باہر کا کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو اس وقت تو آپ اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اگر حضور چاہتے تو جنت کی پوشاکیں بھی آ جاتی، جنت سے بھی جوڑے بن کے آ جاتے، فرشتے آگے پہنا بھی دیتے۔ حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ، وہ جو سور ہے نا جس کے پھونکنے پر قیامت قائم ہوگی، اللہ کے فرشتے نے اس پر منہ رکھا ہوا ہے، واضع فاہ ورافع بصرہ الی السماء، اور آسمان کی طرف نظریں لگائی ہوئی ہیں کہ متی یؤمر ینفخ، کہ کب حکم ہوتا ہے کہ میں پھونک ماروں۔ تو جب ہمیں اتنا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے، لباس بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ قیامت برحق ہے، لیکن کب ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ نے قیامت کی نشانیاں تو ہمیں بتلا دی ہیں، علامات صغرا بھی بتلا دی ہیں، علامات کبرا بھی بتلا دی، لیکن تعین کب ہوگی یہ بھی بتلا دیا ہے کہ جمعہ کے دن قیامت ہوگی، لیکن وہ جمعہ کون سا ہوگا، کس سال ہوگا، کب ہوگا، لا یعلمها الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے اتنا سخت لفظوں میں فرما دیا، میرا مدنی کہہ دو، قل اعلان کر دو، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی علم غیب نہیں رکھتا، اور جو لوگ فوت ہو گئے وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کب اٹھیں گے۔ تو قیامت کا علم جو ہے تعیین کا وہ تو اللہ کے پاس، لیکن علامات بتلا دی گئی ہیں اور علماء نے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، علامات صغرا اور علامات کبرا، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں جو ہے نا جی وہ تو تقریباً سب کی سب گزر گئی، پوری ہو گئی۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ قرآن پڑھنے والے قاری تو بہت ہو جائیں گے لیکن علم اٹھ جائے گا، علماء بہت تھوڑے۔ اب آپ دیکھ لیں ہر مسجد میں ہر بستی میں قاری موجود ہے لیکن عالم کہیں کہیں۔ اور یہ بھی حضور نے بتلا دیا تھا کہ علامات قیامت میں ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ یتحارجون کما یتحارج الحمر، جیسے گدھا گدھی زنا کرتے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہوئے، شرم نہیں ہے، ایسے میری امت میں بھی زنا عام ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں لڑکیاں ننگی پھر رہی ہیں، آپ کسی سمندر کے کنارے پہ جا کے حشر دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے، کسی نیو ایئر نائٹ بناتے ہیں جو کافروں کی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، بسنت میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہولی میں دیوالی میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہر ٹیلی ویژن چینل پہ ان کی صابن نہیں بکتا، بپسی نہیں بکتی، کوئی پاؤڈر نہیں بکتا، کوئی کریم نہیں بکتی جب تک انیاں لڑکیاں نہ دکھائی جائیں۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے
کہ آدمی اپنے دوستوں کا تو بڑا فرما بردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان، اور فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ انسان اپنی بیوی کا تو بے دام غلام ہوگا لیکن ماں کا نافرمان ہوگا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ سرزمین حجاز جو ہے اس میں سونا چاندی اگلے گا اور اس میں دولت عام ہو جائے گی، ورنہ آج سے 100 سال پہلے دیکھیں کیا تھا، یعنی آدمی گزارا ہی نہیں تھا کھانے پینے کا، وہ حاجی آتے تھے تو ان سے راشن خریدا جاتا تھا۔ اور آج ان کو دولت کا پتہ ہی نہیں ہے، حساب ہی نہیں، اور جتنی یہ دول ہیں اس دولت کی زیادتی کی وجہ سے یہ عالم ہے کہ دنیا کا کوئی جوا کھانا، کوئی کہبہ کھانا، کوئی بے حیائی کا اڈا نہیں ہے جہاں یہ نہ پہنچے۔ اور یہ بھی حضور نے کتنی کھلی نشانی ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جو بکریاں اور اونٹ چراتے تھے، جوتا بھی پاؤں میں نہیں ہوتا تھا، بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی۔ آج دیکھ رہے سامنے ہیں۔ تو بہرحال جتنی علامات صغرا ہیں وہ تو ساری کی ساری پوری ہو گئی ہیں، باقی علامات کبرا ہیں، بڑی نشانیاں باقی۔ اور ان بڑی نشانیوں میں کیا ہے کہ صفا کے پہاڑ سے ایک جانور نکلے، ہوگا جانور لیکن باتیں ایسے کرے گا جیسے انسان بات کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ امام مہدی آئیں گے، ان کا نام بھی میرے نام پہ ہوگا، ان کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام بھی میری والدہ کے نام پہ ہوگا۔ یہ بڑی علامت۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ وہ یاجوج ماجوج جن کو ذوالقرنین نے دیوار دے کے بند کیا تھا وہ بھی نکل آئیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دجال بھی ظاہر ہوگا، اور اس کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ جس کو اللہ بچائے ورنہ کوئی نہیں بچ سکے گا، اور وہ مشارق الارض و مغاربہ پوری دنیا کا دورہ کرے گا۔ پھر دجال کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قتل کریں گے۔ یہ ساری علامات جو ہیں ابھی باقی ہیں، لیکن جب آئیں گی تو پھر دھڑا دھڑ آئیں گی۔ تو آج جو سورت ہم تلاوت کر رہے ہیں آج کے سبق میں، اس کا نام ہے القاریہ، اور یہ سورت مبارکہ جو ہے سورت العادیات کے بعد جو ہے یہ بالاتفاق مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ۔ اللہ نے فرمایا کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک، اور میرے مدنی آپ کو کیا اللہ نے علم دیا اس کے بارے میں، وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ کیا مانا کھڑکھڑانے والی؟ قاریہ کا مانا علماء نے فرمایا
کہ جب دو چیزوں کو ایسے مارا جائے نا تو اس میں آواز پیدا ہوتی ہے، وہ قاریہ ہے۔ تو جب اجرام علوی اور اجرام سفلی جو ہیں، یوں سمجھو کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے تو یہ ٹکرائیں گے۔ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائیں گے تو یہ اجرام علوی اور سفلی کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوگی وہ قاریہ۔ کیونکہ ان سب نے فنا ہونے سے السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، اور کہیں اللہ فرماتی ہے اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت، اور کہیں قرآن کہتا ہے اذا الجبال سیرت، اور کسی جگہ قرآن پاک فرماتے ہیں کہ جب پہاڑ ہیں ان کو روزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو وہ جو ان کا ٹکراؤ میں آواز ہوگی اس کا نام ہے قاریہ، کہ ساری دنیا کو آواز پہنچانے والی، کھڑکانے والی۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ جب قیامت ہوگی تو دلوں کو کھڑکا ڈالے گی، کہ وہ جو غافل ہے نا اب جاگ گئے۔ القاریۃ والقاریۃ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ نے فرمایا اس دن دیکھیں گے کہ لوگ ایسے ہوں گے، فراش، فراش کہتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے نا، جس کو آپ پروانہ بھی کہتے ہیں، جو آگ جلاؤ یا روشنی ہو نا اڑ اڑ کے آتا ہے، اڑ اڑ کے آتا ہے، اندر پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں فراش۔ تو لوگ ایسے ہوں گے کہ جیسے فراش اڑتے ہیں، فراش اس طرح دوڑ رہے، اڑ رہے۔ یوم تکون الناس، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یاد رکھو یہاں ہے فراش، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کأنہم جراد منتشر، وہ ایسے ہوں گے جیسے مکڑی۔ تو فراش تو چھوٹی چیز ہے، مکڑی بڑی چیز ہے۔ علماء نے فرمایا مکڑی سے مراد کثرت ہے، اور فراش سے معنی یہ ہے کہ بالکل وہ ایسے کوئی وزن نہیں رہے گا ان کا، جیسے آدمی اڑتا ہے اور خود دوڑتا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہوں جائیں گے پہاڑ جیسے اون دھنی ہوئی، اون ہوتی ہے نا اس کو پنجے سے مارتے ہیں، ایسے مارتے ہیں نا پھر اڑتی ہے، ریزہ ریزہ ہو کے اڑتی ہے، اس کے ذرے ذرے ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں۔ اور تکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یاد رکھو چونکہ جبال جو ہیں اللہ نے وہ بھی تو کئی پہاڑ کئی رنگ کے بنائے ہیں نا، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ، پہاڑ سفید بھی ہیں، پہاڑ سیاہ بھی ہیں، پہاڑ سرخ بھی ہیں۔ تو اسی طرح جب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو وہ کئی رنگ ہوں گے نا، ان میں کالا بھی ہوگا، سرخ بھی ہوگا، ایسے ہوگا جیسے اون دھنی ہوئی اڑ رہی ہوتی ہے، رنگین اون اڑ رہی ہوتی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جس کی تولیں بھاری ہو گئیں وہ ہوگا بہتر زندگانی میں،
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی تولیں ہلکی ہو گئی پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ۔ وہ ہاویہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حامیہ، تیرا مدنی پتہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے جہنم کی جو گرم کر کے کافروں کے لیے رکھی گئی ہے۔ اور یاد رکھو پچھلی سورت جو ہم نے پڑھی تھی والعادیات، وہ کہاں ختم ہوئی تھی؟ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، تیرا رب اس دن سب کچھ جاننے والا ہوگا۔ اب سوال تھا کہ وہ دن کب ہوگا، تو فرمایا القارعۃ مالقارعۃ، وہ دن اس وقت ہوگا جب وہ کھڑکانے والی آ جائے گی، قیامت تو وہ دن بھی آ جائے گا۔ واللہ اعلم۔ اس کو اس طرف رکھو، اس طرف کیا کریں بھائی، روز کبھی سپیکر نیا، کبھی آرڈر نیا، کبھی حکم نیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا کریں آپ؟ انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے جی کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا۔ میرے بھائی یاد رکھو کہ جنازہ جو ہے یہ خود دعا ہے، مسئلہ سمجھا کرو۔ جنازہ کیا ہے؟ دعا ہی ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ کیا ہے؟ اب جنازے کے بعد جو دعا مانگنا ہے وہ بدعت ہے، چونکہ نہ حضور پاک نے فرمایا، نہ مانگی، نہ صحابہ نے مانگی، نہ تابعین نے مانگی، نہ ائمہ مجتہدین نے مانگی۔ وہ خالص بدعت ہے اور گناہ ہے، ثواب نہیں گناہ ہے، بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ وہ جو ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اخلصوا لہ الدعاء، وہ معنی ہے کہ یہ جو جنازے کے اندر دعا مانگ رہے ہو یہ خالص اللہ سے مانگو، خالص دل سے مانگو کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ جنازے کے بعد کی دعا نہ قرآن میں ثابت ہے، نہ حدیث میں ثابت ہے، نہ خلفاء راشدین سے ثابت ہے، نہ اہل بیت رسول سے ثابت ہے۔ میرے مدنی نے کتنے جنازے پڑھائے ہوں گے زندگی میں؟ صحابہ کے زمانے میں کتنے جنازے ہوئے؟ حضور نے کسی کے لیے دعا مانگی؟ اور ویسے بھی اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے کہ یہ دعا جو ہم جنازے میں مانگتے ہیں یہ ہمیں خود حضور پاک نے سکھلائی ہے کہ یہ کلمات کہو، یہ دعا مانگو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، یہ سکھلانے والے محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو ایک وہ دعا ہے جو حضور نے سکھلائی ہے اور ایک وہ دعا ہے جو مولوی نے بتلائی ہے۔ آپ فیصلہ کریں بھی کون سی دعا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے عقل بھی دیا ہے لیکن ایک رواج بن گیا ہے کہ اگر بعد میں دعا مانگو تو یہ سنی ہے اور نہ مانگو وہابی ہے۔ یعنی دماغ اتنا الٹ ہو گیا ہے کہ جو اہل بدعت ہیں وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، اور جو صحیح معنی میں سنت میں چلنے والے ہیں وہ اہل سنت بھی نہیں، وہ تو وہابی ہو گئے نا۔ تو یہ بالکل بدعت ہے۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھو، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا جائز ہے۔ حضور نے خود حکم فرمایا ہے کہ جب اپنے مردے کو دفن کر لو فرمایا اس کے لیے دعا کرو، الان یسأل، ابھی اس سے سوال جواب ہوگا کہ اللہم ثبت ہو، اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے۔ ایک رواج ہے ہمارے ہاں، اب کیا کریں آدمی، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ دعا مانگتے ہیں، ایک دفعہ بھی ثابت نہیں حدیث میں۔ نہ مانگو وہاں بھی، اور بدعت کرتے جاؤ، سبحان اللہ، اہل سنت والجماعت۔
قبر پر اذان دینا بالکل بدعت ہے. زندہ سنتے نہیں ہو, مردوں کو سناؤ گے. اذان تو زندہ کو دی جاتی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہے. تمہارا کیا خیال ہے مردے آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ کہتے ہیں جی جب اذان دیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا. مقصد ہے شیطان ساتھ آئے ہیں مردے کے. اللہ کے بندے ویسے اللہ کا ذکر کر رہے ہو, اللہ کا نام لے رہے ہو, اللہ سے دعا کر رہے ہو, شیطان تو ویسے ہی بھاگ جاتا ہے. تم خامخواہ اس کو دوبارہ بلا رہے ہو. اگر کوئی آدمی ابہا سے آئے گا حج کرنے کے لیے, اگر وہ حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھ کے آئے گا, عمرہ کرے گا, پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے گا, حج تمتع ہو جائے گا. اور اگر وہ ابہا سے آیا ہے لیکن عمرہ کوئی نہیں کیا, مکے میں آ کے ٹھہر گیا, اب اس کا حج افراد ہو. اچھی طرح سمجھ لیں, ابہا سے جو آئے گا تو میقات ہے طائف درمیان میں. اگر وہ عمرے کا احرام باندھ کے آ جائے, عمرہ کر لے, 8 کو پھر حج کا احرام باندھے, ٹھیک ہے, تمتع ہو گیا. اچھا اگر وہ قران بھی کرنا چاہتا ہے, دونوں کو ملا کے وہ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر بغیر احرام کے آ گیا پھر مکے میں رہ گیا تو اس کا بغیر احرام کے آنا تو جرم ہے, اس کو دم دینی پڑے گی, لیکن حج اس کا افراد ہو, کیونکہ اس نے عمرہ کیا ہی نہیں ہے اشور حج میں. میری دادی ہے جس کی عمر 90 برس ہے اور وہ نظر سے بھی کمزور ہے, ارکان حج بھی پورے نہیں کر سکتی. آپ حج بدل کریں اس کا. اگر آپ اپنا حج پہلے کر چکے ہیں تو اب دادی کی نیت کریں. ہر کام میں دادی کی نیت کریں. جب احرام باندھیں, مینا جائیں, عرفات جائیں, مزدلفہ جائیں, یا اللہ اس کا ثواب میری دادی کو عطا فرما, بس ہو سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں. ایک آدمی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کی ہے. اب کفارہ جناب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو توبہ کرے, اتنا بڑا گناہ کیا ہے اس نے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے. وہ تو ہے نا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, جب روزے نہ رکھ سکتا ہو. اگر آدمی نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے یا حج کا احرام باندھا ہوا ہے, اس کو اس حالت میں احتلام ہو گیا, کوئی بات نہیں, غسل کر لے, بس کپڑے دھو لے, پاک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ اس کے اپنے ہاتھ میں تھوڑا ہے, وہ تو مجبور ہے. اس کے حج عمرے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے جی کہ نماز جنازہ میں یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ سلام ایک پھیرتے ہیں. میرا بھائی حدیث میں ایک سلام بھی ثابت ہے, 2 بھی ثابت. کسی میں اعتراض نہ کرو, جو ایک پھیرتا ہے اس کی مرضی, جو 2 پھیرتے ہیں اس کی مرضی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 سلام, کیونکہ فرماتے ہیں کہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنی اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہوگی. ایک آدمی کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ, ایک کہتے ہیں ساتھ ربنا ولک الحمد, ایک کہتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا. تو جتنے کلمے بڑھتے جائیں گے ثواب بڑھتا جائے گا کہ نہیں؟ ویسے ایک سلام بھی ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی کسی وجہ سے مجبور ہوں میں, سر پہ اس طرح نہیں پھروا سکتا, کوئی بات نہیں, آپ پورے سر کے بال کینچی سے کٹوا دیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں. ضروری تو نہیں نا اس طرح, آپ مجبور ہیں, زخم ہوتے ہیں, پھوڑے ہوتے ہیں, اس طرح پھیر نہیں سکتا بیچارہ.
جی کہ ظہر کی نماز کے لیے اگر ایک امام نے پہلے سنتیں نہیں پڑھی، مثلا این ٹائم پہنچا ہے، وقت ہو گیا، فرض پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، سنتیں بعد میں پڑھ، کوئی مسئلہ نہیں۔ افضل تو یہی ہے نا کہ ہم وقت میں آئیں، پہلے سنتیں پڑھیں، بعد میں فرض پڑھیں، بعد میں سنتیں پڑھیں۔ لیکن ایک آدمی پہنچا ہی اس وقت ہے، ساری جماعت تو نہ بیٹھی رہے نا، اس نے نماز پڑھا دی، سنتیں بعد میں پڑھ لیں۔ ایک آدمی 3 دن پہلے ریاض سے مکہ آیا ہے، عمرہ نہیں کیا، اس نے عمرہ کیوں نہیں کیا؟ وجہ بھی تو ہو نا۔ اگر وجہ کوئی نہیں ہے تو دوبارہ عمرہ کرے طائف کے میقات سے، ورنہ اس کو دم دینی پڑے گی۔ اگر عمرہ کر لے گا حج تمتع ہوگا انشاءاللہ، اور نہیں کرے گا تو حج افراد ہوگا، لیکن وہ پہلا جو اس نے چھوڑا ہے وہ تو اس کے ذمہ کھڑا ہے نا، اس کو عمرہ بھی پھر کرنا پڑے گا، دم بھی دینی پڑے گی۔ کہتے جی کہ میں ہر جمعرات کو جدے جاتا ہوں اور پھر جمعہ کے دن واپس آ جاتا ہوں، تو مجھے احرام باندھنا ضروری ہے؟ جدے کے لیے تو کوئی ضروری نہیں، اگر میقات گزر جاؤ تو ضروری ہے۔ میقات تو یملم ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جدہ محاذات پہ ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ پرانے دور میں وہ جدہ ہی سمندر کے کنارے ہوتا تھا نا، اب تو جدہ 20 میل اور ادھر آ گیا مکے کی طرف، تو بہرحال جدے کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ اگر مسلمان کہیں پر یعنی جہاں کفار نے حملہ کیا ہے تو مسلمان اس کی مدد کے لیے جا سکتا ہے، بالکل جا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے قریب والوں کا حق ہے، اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے۔ لیکن وہاں بھی جا کے کافروں سے لڑو، مسلمانوں سے نہ لڑو۔ آج کل کافروں سے کوئی نہیں لڑتا، نہ ایمان سے کہیں جب سے ہمارے ملکوں میں یہ حملے ہو رہے ہیں یا مسلمان ملکوں میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، اس میں کتنے یہودی مارے گئے ٹھنڈے دل سے، کتنے یہودی، کتنے نصرانی، کتنے ہندو مارے گئے، سب کلمہ پڑھنے والے مارے گئے، نماز پڑھتے ہوئے مارے گئے، مسجدوں میں مارے گئے، جمعہ پڑھ کے نکلنے والے مارے گئے۔ تو یہ کون سا جہاد ہے بھائی؟ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ یہ فساد ہے میرا بھائی، جہاد نہیں ہے۔ کافروں سے لڑنا ہے تو پھر کھول کے کافروں سے لڑو، یہ تو نہیں جی کہ یہ نہیں لڑتے تو ہم اسی سے لڑیں گے، نہیں، اصل سے لڑو نا، اس سے کیوں لڑو؟ اور جی یہ جو نہیں لڑتے تو تم تو جا کے لڑو نا، یہودیوں سے لڑو، ہندو سے لڑو، نصرانیوں سے لڑو، عیسائیوں سے لڑو، قادیانیوں سے لڑو، کافروں سے لڑو۔ یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو مار ڈالو؟ میں نے حج سے کچھ دن پہلے پاکستان جانا ہے، تو میں عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں، جب چاہے کریں۔ اگر میں نفلیں پڑھ کے ان کا ثواب اپنے بزرگوں کو دوں، دے سکتے، جیسے حج کا ثواب دے سکتے۔ مجھے بیوی کہتی ہے کہ بالوں کو رنگ لگایا کرو، تو کیا حرج ہے بھائی؟ بیوی کو بھی تو راضی کرنا ہے نا، بس کالا نہ لگاؤ، کوئی اور لگا لو، کوئی میڈیم براؤن، کوئی لائٹ براؤن، کوئی ڈارک براؤن، بیوی بھی خوش ہو جائے، گناہ بھی نہ ہو۔ اسی خیال رکھو نا، تم رنگ نہ لگاؤ وہ کسی اور رنگ میں پڑ جائے، لگا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کالا نہ ہو، خالص کالا نہ ہو۔
یا اس کالا جو ہے نا اس کو مہندی میں ملا دو، تھوڑا سا کالا ڈال دو، باقی ساری مہندی ڈال دو، ٹھیک ہے، براؤن ہو جائے گا، بیوی بھی خوش ہو جائے گی، گناہ بھی نہیں ہوگا۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں آپ طواف کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو ثواب دے۔ اگر کوئی زندہ ہے لیکن معذور ہے تو اس کے لیے عمرہ حج ہو سکتا ہے۔ میں تبوک گیا تھا، تبوک سے واپس میں جدے آیا، لیکن احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں۔ حرم میں جو جنازہ ہوتا ہے امام پیچھے ہوتا ہے، امام کے آگے نہ کھڑے ہوں بس، باقی دائیں بائیں ادھر ادھر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں پاکستان سے آیا، ایک گھر ہمارا جدے میں ہے تو میں جدے میں آ گیا، پھر 2-3 دن کے بعد مکے آیا، عمرہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ تم تو جدے کی نیت سے آئے ہو نا۔ عمرہ اس وقت ہوتا ہے جب پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے سیدھا مکے آنا ہو۔ اگر تم ہندوستان سے آ رہے ہو اور مدینے آنا ہے تو کوئی عمرہ نہیں، تم پاکستان سے آ رہا ہو، بنگلہ دیش سے آ رہے ہو لیکن جدے میں تمہارا گھر ہے، کوئی عمرہ نہیں۔ حج میں ہمارے ساتھ بچے بھی ہوں گے، ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہے۔ اگر تم مکے والے ہو تمہارے لیے خود بڑوں کے لیے بھی واجب نہیں ہے۔ بہرحال جو نابالغ بچے ہیں ان کے لیے دم تمتع یا دم قران ضروری نہیں ہے۔ مجھے مکے میں 25 دن ہو گئے ہیں، میں ریاض جاؤں گا کام کے لیے، بالکل جائیں، اور ریاض سے واپسی پہ جب آئیں تو میقات سے جو بھی نیت کریں گے افراد کی کریں، تمہاری مرضی، تمتع کرو، تمہاری مرضی، کیونکہ تم تو میقات کراس کر جاؤ گے نا۔ کوئی دمام سے 10 دن پہلے آپ آئیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، اور دم تو دینی پڑے گی آپ کو، لیکن عمرہ نہیں ہوگا تو حج افراد ہوگا، عمرہ کر لو تو حج تمتع ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ ہم مدینے شریف سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں تقریباً 80 یا 100 کلومیٹر کے بعد یتما ایک جگہ آئی، آنے سے پہلے 4 یا 5 منٹ گاڑی میں ریڈیو چالو تھا، مکے کی اذان سنائی دی اور ہم نے کچھ ریال، کچھ کھجور، پانی افطار کیے۔ اگر واقعی وہ اذان مکے کی تھی پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن کسی اور ملک کی اذان لگی ہوئی ہو اور جب تم مسجد میں پہنچے ہو وہاں اذان بعد میں ہوئی، اس کا معنی ہے تمہارا روزہ خراب ہو گیا، معنی ہے ابھی افطار نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے بندے کیسے تو ٹیپ میں تو چلتی رہتی ہیں اذانیں نا، تم نے تو وقت دیکھنا تھا، اذان نہ ہو پھر کیا کریں، ہم افطار نہیں کریں گے، ہم نے وقت دیکھنا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے کہ نہیں ڈوب گیا ہے، اور تم راستے میں ہو، کھلا سورج نظر آتا ہے کہ ڈوب گیا کہ نہیں ڈوب گیا۔ بہرحال حکومت کے نظام کو نہیں توڑنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اولو الامر کے احکام کی اطاعت کرو۔ ہم پر دم پڑ گئی ہے، حج سے پہلے دے یا بعد میں، جب اللہ توفیق دے دو۔ اگر میں نے عمرہ تو نہیں کیا اپنے لیے، حج کرنا ہے، افراد ہوگا۔
رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں کوئی ان کو شمار کر سکتا ہے کہ بتائیں کہ کون سی رحمتیں ہیں؟ وہ خود بھی سراپا رحمت ہیں اور ہر وقت ان پہ نزول رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت ہے تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا نا۔ اگر